کل رات کو کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گلشن اقبال میں نیپا فلائی اوور کے قریب 3 سالہ بچہ ابراہیم اپنے والدین کے سامنے کھلے مین ہول میں گر گیا تھا۔ رات بھر ریسکیو کی کئی ناکام کوششوں کے بعد تقریباً 14 گھنٹے بعد آج بچے کی لاش مل گئی ہے۔ بچے کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ رات شاپنگ کے لیے ڈپارٹمنٹل اسٹور گئے تھے اور جب وہ شاپنگ کے بعد باہر نکلے تو بچے نے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ موٹر سائیکل مین ہول کے قریب کھڑی تھی کہ اچانک ان کے سامنے ہی بچہ کھلے مین ہول کی وجہ سے گٹر میں جا گرا۔ مین ہول پر کوئی ڈھکن موجود نہیں تھا۔ ایسے میں یہ خبریں سامنے آ رہی کہ ابتدائی طور پر سرکاری سطح پر ریسکیو کا عمل فوری طور پر شروع نہیں ہوا تھا۔ نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق کے مطابق بچے کے اہل خانہ نے نجی مشینری کے ذریعے پرائیویٹ مشینری کے ذریعے ریسکیو آپریشن شروع کیا اور پھر کئی گھنٹوں بعد سرکاری مشینری آئی، جبکہ بچے کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا۔ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ نالوں کا نقشہ ہی نہیں تھا۔ کے ایم سی کہہ رہی تھی کہ ڈی ایم سی کا کام ہے، ڈی ایم سی کہہ رہی تھی کہ کے ایم سی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے دادا کے مطابق رات بھر سب نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کی کوشش کی مگر کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ اس ساری صورتحال میں پوری رات بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش ہوتی رہی۔ اس دوران اہل علاقہ نے احتجاج بھی کیا اور اطراف کی سڑکوں کو بند کر کے ٹریفک معطل کر دی گئی تھی اور یونیورسٹی روڈ نیپا سے حسن اسکوائر آنے اور جانے والا ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاہم بعد میں راستے کو کھول دیا گیا اور پھر آج دن 1 بجے کے قریب یہ خبر سامنے آئی کہ بچے کی لاش 14 گھنٹے کے بعد مین ہول سے 1 کلومیٹر دور نالے سے ملی ہے۔ انتظامی غفلت اور شہر کے خراب انفراسٹرکچر کی وجہ سے ایک اور معصوم کی جان چلی گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے بچے کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے پر میئر کراچی مرتضی وہاب پر سخت تنقید کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں بچوں کے گٹر میں گرنے کے متعدد واقعات ہو چکے ہیں۔ میئر کراچی نے سارے ادارے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی کا نظام بھیڑیوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب نے واقعے میں سرکاری مشینری نہ ملنے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ انکوائری کرائیں گے کہ مین ہول کتنے دن سے کھلا تھا یا اسے کھولا گیا تھا، اس میں کس کی لاپرواہی ہے۔ اس کے علاوہ آج سٹی کونسل کراچی اور سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بھی اس واقعے پر بحث ہوئی اور اپوزیشن نے واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن نے سندھ حکومت پر سخت تنقید کی، جبکہ اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا کہ ذمہ داروں کا تعین ضرور ہوگا اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ کراچی شہر کے مسائل کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 17 سال سے صوبے میں حکومت میں ہے اور گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے سے کراچی کا میئر بھی پیپلز پارٹی سے ہے، مگر شہر کا انفراسٹرکچر خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر صرف مین ہولز میں بچوں کے گرنے کے واقعات کا ذکر کیا جائے تو نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان کے مطابق گزشتہ سال کراچی میں کھلے مین ہول میں گرنے سے 19 کمسن بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ رواں سال ایسے واقعات میں مزید 5 کمسن بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں، شہر کا انفراسٹرکچر خاص طور پر اہم سڑکوں کی خستہ حالت شہریوں کے لیے شدید مسائل کا سبب بن چکی ہے۔ اکثر اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے روزانہ حادثات پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خراب سڑکیں اور ناقص انفراسٹرکچر ٹریفک جام کی وجہ بنتے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹی روڈ پر جاری بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کی وجہ سے جو گزشتہ کئی سال سے مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز زمار جوکھیوں کی خبر کے مطابق عالمی اداروں کی معاونت سے شروع ہونے والے بی آر ٹی ریڈ لائن بس منصوبے کے لیے فنڈز 2018 میں منظور ہوئے تھے اور تعمیراتی کام 2022 میں شروع ہوا تھا اور ڈیڈ لائن 2025 کی دی گئی تھی، مگر تاحال یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مطابق منصوبہ 50% مکمل ہے، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ منصوبے کی لاگت اور وقت دونوں میں اضافے کا امکان ہے۔ ایسے میں شہر کے سب سے مصروف یونیورسٹی روڈ پر جاری تعمیراتی کام نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ ٹریفک جام معمول بن گیا ہے اور متبادل راستے ہیوی ٹریفک اور واٹر ہائیڈرنٹس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں اور کراچی کی اہم شاہراہ یونیورسٹی روڈ اب صرف ایک سروس روڈ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر روڈ سے 3 ہٹی جانے والے اور آنے والی سڑکیں تباہ حالی کا شکار ہیں۔ جہانگیر روڈ کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے گڑھے بھی پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے علاقے ضلع وسطی کی بھی متعدد سڑکیں تباہ حالی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کی کئی مختلف گلیوں کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔